وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین طٰہٰ و یاسین بشیر نر مصدق نبی نر معیت المصطفی الامجد محمود القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقان الحميد وقوله الإحسان بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزاداران مظلوم کربلا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل لا أسألكم عليه أجرا کہ اے رسول ان سے کہیے کہ ہمیں اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کری جائے، اور وہی محبت کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آج عاشور کی شب ہے، بہت قیامت کی رات ہے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، حسین کا چاہنے والا ہے تو دستبستہ خانے کے قریب آ جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کیونکہ یہاں پر سرکار اونو محمد کی شبی نکالی جائے گی۔ جناب علی اکبر کا تابوت ہوگا، مولا قاسم کی مہدی ہوگی، حسین کا اسب باوفا ذوالجناح ہوگا، اور غیرت دار عباس کی یادگار علم باوفا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ شب عاشور بہت قیامت کی رات ہے، یہ زینب کے چادر لٹنے کی رات ہے، علی اکبر سے ام لیلہ کے جانے کی رات ہے۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک شبی کو نکلنا ہے، پھر جلوس بھی ہونے ہیں۔ پہلا تابوت ان دو شہزادوں کا ہے کہ جو حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، زینب کے دل کے چاند ہیں، اور عبداللہ کے لخت جگر ہیں۔ دیکھو پرسے میں کوئی کمی نہ کرنا، تمہارے بچوں نے بہت محنت سے یہ معاملہ سجایا ہے۔ جس کو توفیق خدا ہوتی ہے وہ یہ سب کام انجام دیتا ہے، ورنہ تماشا دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں۔ وہ دو شہزادے جس کو تاریخ اون کہتی ہے، جن کو محمد کہتی ہے، جب 28 رجب کو مدینے سے زینب چلی تھی تو اپنے بچوں کو دیدار نہیں کیا تھا۔ جب 9 کی رات آ گئی تو اپنے بچوں کا دیدار کرا ہے اونو محمد، کل جب عاشور کا دن آئے تو آقا پہ جان نچھاور کرنے سے پیچھے نہ رہنا۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ اونو محمد کو اجازت نہیں ملتی ہے، لیکن زینب اونو محمد کو لے کے آئیں اور آگے فرماتی ہے بھیا میرے لخت جگروں کو اجازت جنگ دے دیجئے۔ کہا بہن میں اونو محمد کو کیسے اجازت دے دوں؟ زینب نے سوال کیا میرے بھائی بس اتنا بتائیں کہ آپ افضل ہیں کہ اونو محمد؟ کہنے لگے یقیناً میں افضل ہوں۔ کہنے یہ بتائیے میں افضل ہوں کہ ہماری ماں فاطمہ؟ کہنے لگے یقیناً ہماری ماں فاطمہ افضل ہے۔ تو جناب زینب نے کہا بھیا اگر محشر میں دادی نے اماں نے پوچھ لیا زینب تمہیں اپنے اونو محمد پیارے تھے، ہمارا حسین پیارا نہیں تھا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ بس یہ کہنا تھا۔ کہا بہن لو میں نے اجازت جنگ دے دی۔ ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو جناب امام حسین نے سوار کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں گئے، وہ شجاعت دکھائی کہ شجاعت حیدر کرار یاد آ گئی، لیکن بچے پیاسے تھے کب تک لڑتے؟ لشکر اعدا نے گھیر کر حملہ کیا، دونوں بچے زمین پہ آئے، آواز دی مامو ہماری مدد کو آئیے۔ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، دونوں کے لاشوں کو لائے۔ اب جو لاشوں کو لائے تو خیمے میں کوئی نہ تھا، آواز دی حسین میرے ذرا زینب کو تو لے کے آنا، عباس ذرا زینب کو لے کے تو آنا۔ لیجئے انہی بچوں کی یادگار وہ دو چھوٹے چھوٹے تابوت انجمن سپاہی عباس کی جانب سے زیارت کرائے جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ کو ان کو نواسوں کا پرسہ دیجئے گا، مولا حسین کو ان کے بھتیجے کا پرسہ دیجئے گا۔ ایک کا نام آقا محمد ہے، ایک کا نام آقا اون ہے۔ ایک کو حسین آغوش میں لیے ہیں، ایک کو عباس آغوش میں لیے ہیں۔
جب خیمے میں لائے نا تو جناب زینب نہیں تھی، آواز دی اماں کی کنیز فضا ذرا میری بہن کو تو بلا لیجئے۔ جناب زینب آئی، آواز دی اے بھیا میرے اونو محمد دنیا سے چلے گئے، کہا اے زینب آخری دیدار کر لو فرزندوں سے۔ زینب نے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا بلکہ سجدے میں سر رکھ دیا، بار الہا ہماری اس قربانی کو قبول فرمانا، میں نے اپنے لاڈلوں کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیا۔ لیجیے عزیزان گرامی، اونو محمد کی شہادت ہو گئی، اب اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جسے حسن کا یتیم کہتے ہیں، فروہ کا لال کہتے ہیں۔ دیکھو تڑپ کے روح ماتم کر کے بیان کرا کرو، یہ بڑی قیامت کی رات ہے، آل محمد کے اجڑنے کی رات ہے، اس کا ماتم کرنا ہے کہ جو حسن کا یتیم ہے، فروہ کا راج درارہ ہے، حسین کا بھتیجا ہے، کیا نام ہے جناب قاسم، اتنے خوبصورت تھے کہ جب زین پہ بیٹھ کے گئے ہیں تو آپ اتنے اچھے نظر آ رہے تھے کہ لشکر یزید کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چاند آ رہا ہے۔ جو دشمنوں کی نگاہ میں اتنا اچھا تھا وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ لہذا جب جنگ کی اجازت ملی ہے اور جناب قاسم جب میدان میں گئے ہیں اور جو جہاد کرا، ارزق ملون کے 2 ٹکڑے کرے، لیکن کسی ملون نے ایک گرز ایسا مارا کہ قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آقا زمین پہ آئے، آواز دی اے مولا ہماری مدد کو آئیے، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے۔ لشکر اعظم یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین اور عباس نے حملہ کر دیا، اس میں کیا ہوا، جو میمنے میں گھوڑے کھڑے تھے وہ میسرے میں آ گئے، جو میسرے میں لشکر کھڑا تھا وہ میمنے میں آ گیا، اتنا پامال ہوا کہ قاسم کے لاشوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ حسین مقتل میں پہنچے، ابا کا دامن بچھایا، ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتے جاتے ہیں، رکھتے جاتے ہیں، اے بھیا حسن تمہاری غربت میں سلام، اے بھابی فروہ آپ کی کمائی پامال ہو گئی۔ لیجیے اب اسی قاسم کی مہدی کی یادگار نکالی جا رہی ہے، کیونکہ ماں کو بڑی امید ہوتی کہ جب بیٹا جوان ہوگا تو اس کی شادی کریں گے، لیکن ہائے رے قاسم اس سن میں آ گئے کہ تھوڑا تو اور پہنچتے تو آپ کی شادی ہوتی، ماں کا ارمان ہوتا۔ جب جناب قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ابا کے دامن میں سمیٹ لیے تو حسین در خیمہ کے قریب پہنچے۔ اب جب در خیمہ کے قریب پہنچے، میری طرف دیکھو، جب در خیمہ کے قریب پہنچے تو جناب فروہ آ گئی، کیا دیکھا کہ حسین آئے ہیں پر قاسم نہیں ہے، آواز دی مولا کیا میرے لال سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ سب کا جنازے لائے لیکن میرے لال کے نہ لائے۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا، کہا اے بھابی جس کا جنازہ تھا اس کا جنازہ لایا ہوں، اور جس کا جنازہ پامال ہو گیا ہے اس کے ٹکڑے لائے ہیں۔ ارے فروہ نے بھی شکر کا سجدہ کیا، معبود ہماری قربانی کو قبول فرما۔ لیجئے یہ جناب قاسم ابن حسن یتیم امام حسن کی مہدی آپ نے اٹھا لی۔ اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، کلیجے کو تھامیے گا، اب اس جوان کا تابوت آئے گا۔ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ شبیہ پیغمبر تھا، 18 سال کا ناز مردہ جوان تھا، زینب کی آغوش کی پرورش کی گرمی تھا، ام لیلہ کی آنکھوں کا نور ہے، حسین کی آنکھوں کا نور کون؟ علی اکبر ہے۔ مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں لیکن باپ کیسی اجازت دے؟ جب اجازت مل گئی اور جب جانے لگے تو حسین نے فکرہ کہا، تمام باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو ذرا رکھ کے سوچنا، جب جانے لگے گا بیٹا جب تک رن میں نہ چلے جائیے گا مڑ مڑ کے دیکھتے رہیے گا، بیٹا آپ کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ جب علی اکبر نے گھوڑا دوڑایا تو جانتے کیا ہوا؟ حسین بھی گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، علی اکبر کو ہٹ ہوئی، کوئی ایسا لگتا ہے پیچھے آ رہا ہے، کہا بابا میرے قریب نہ آئیے، اب مجھے جانے دیجئے۔ حسین نے کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے اور تمہارا بیٹا بھی علی اکبر جیسا ہوتا، تب تم سمجھتے باپ کا درد کیا ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے اور وہ جہاد کیا کہ علی کی جنگ کو یاد دلا دیا، لیکن جتنے بھی شہید ہیں سب نے مدد کے لیے مولا کو بلایا، لیکن علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ وہ جانتے ہیں کہ میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا چکا ہے، تھک چکا ہوگا، بس آخری میں کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندوں کے عبد آپ پر ہمارا سلام۔ حسین نے ادھر سے مرثیہ پڑھا، اے علی اکبر میری نگاہوں کا نور چھین لیا۔ تاریخ بتاتی ہے بس پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے۔ جب علی اکبر کے سرحانے پہنچے کربلا میں تو کیا دیکھا؟ بیٹے کے سینے پہ برچھی کی انی ہے، بیٹے کے سینے پر برچھی کی انی ہے۔ اب جو برچھی کی انی نکالی
علی اکبر کا کلیجہ آ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے حسین بوڑھے تھے، جوان کا لاشا تھا، اب چاہتے علی اکبر کا لاشا اٹھائے لیکن لاشا اٹھ نہیں رہا ہے۔ در خیمہ پہ زینب کھڑی تھی، کہا اے بھیا حسین، یہ علی اکبر کا جوان کا لاشا ہے، آپ سے نہ اٹھے گا۔ آئیے اسی لاشے کی یادگار ملی پور کے انجمن سپاہی عباس نے کری ہے۔ آئیے اسی ام لیلہ کے چاند کو ماتم کرتے ہیں۔ ہائے علی اکبر، وائے علی اکبر۔ ارے علی اکبر کے لاشے کو لے کر حسین جیسے ہی خیمے میں آئے، ایک پیغام لے گیا، بیویوں کی آوازیں آئیں، واہ علی اکبرا، واہ علی اکبرا۔ ارے تمام بیویاں تھی لیکن ام لیلہ نہیں تھی۔ جناب زینب سے کہا اے بہن زینب، ام لیلہ نظر نہیں آتی۔ اب جو ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا، ام لیلہ کبھی اس دیوار پہ ٹکراتی ہیں، خیمے کے اس چادر پہ ٹکراتی ہیں۔ کہا بھابھی آپ ٹکرا کیوں رہی ہیں؟ کہا اے زینب اچھا ہوا آپ آ گئی، ورنہ علی اکبر کی موت سے مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا۔ ام لیلہ علی اکبر کے جنازے پہ پہنچی، ارے خون کا فوارہ جاری تھا، شکر کا سجدہ کیا، اے میرے علی اکبر تیرے بغیر تیری ماں جی نہ پائے گی، بار الہا ہماری قربانی کو قبول فرما۔ لیجیے عزیزان گرامی، علی اکبر کی دنیا سے شہید ہو گئے، حسین کی دنیا اجڑ گئی۔ اب دل تھام کے بیٹھیے، مصائب کا عالم ہے، ستم ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ اب کسی کا تابوت نہیں آئے گا، کیونکہ تابوت اس کا آتا ہے جس کا حسین جنازہ لے کے خیمے میں آئے۔ اب وہ آئے گا جس کا جنازہ خیمے میں نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ گئے کون؟ غیرت دار ابو الفضل العباس، ان کا جنازہ نہیں اٹھا کے لائے۔ کیوں؟ جب حسین حضرت عباس کے لاشے پہ پہنچے، آواز دی اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں، جب پوچھے کہ چچا پانی کہاں ہے تو عباس کیسے نظریں ملائے گا؟ آقا علم لے جائیے گا، علمدار نہیں رہیں گے۔ اب جو علم لے کے پہنچے، سکینہ در خیمہ پہ تھی، اے بابا جان علم تو لائے ہیں پر علمدار کہاں ہے؟ اسی علم کی یادگار آج ملی پور میں نکالی جا رہی ہے، لیجیے اسی علم کی زیارت کریے اور ام البنین کو پرسا دیجیے کہ یہ ان کے لخت جگر کا علم ہے، فاطمہ زہرا کو پرسا دیجیے کہ یہ ان کے لال کا علم ہے، حسین شہید کو پرسا دیجیے کہ یہ ان کے بھائی کا علم ہے۔ اب جب علم آیا نا، بدآخری فکرہ سنیے، جب حسین علم لے کے آئے تو مشق تو رن میں چھڑ چکی، عباس کو مارے جا چکا، لیکن جب جیسے ہی علم لے کے آئے تو سکینہ کھڑی تھی کہ علم آئے گا، لیکن جب علم آیا علمدار نہ آیا۔ علم کو خیمے میں لے گئے اور آواز دی اے بہن زینب اس علم کو لے کے بڑھا دو، کیونکہ اب اٹھانے والا ہی نہ رہا تو اب علم کیا ہوگا۔ جناب عباس کے علم کو بڑھا دیا گیا۔ لیجئے حضرت عباس بھی دنیا سے شہید ہو گئے۔ اب آئیے اس کی یادگار ہے، آپ تڑپ جائیں گے جس کی یادگار ہے۔ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں اولاد نہ ہو، جب کسی کے اولاد نہیں ہوتی تو جانتے ہیں آپ ایک منت مانگتے ہیں۔ منت کہاں مانگتے؟ کسی جھولے پہ جا کر آپ منت مانگتے ہیں کہ اے خدا مجھے علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں اولاد عطا کر دے، اسی کا جھولا نکلنے والا ہے۔ یہ کون علی اصغر ہے؟ جو ام رباب کے لخت جگر ہے، حسین کے 6 مہینے کے بچے ہیں۔ ارے لشکر اعظم کو جب حسین لے کے گئے ہیں تو ہرملہ کا ایسا تیر چلا کہ 3 بھال کے تیر میں علی اصغر پلٹ گئے۔ آواز دی اے نانا جان اسی طرح تو حسین محشر میں ملے گا۔ تابوت علی اصغر کا جھولا اڑ گیا۔ اب دل تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ اب جانتے ہیں اس کا تابوت آئے گا جو سید الشہداء ہے، اس کا تابوت آئے گا جسے فاطمہ نے چکی پیس کے پالا ہے، اس کا تابوت آئے گا جو علی کا راج درارہ ہے، اس کا تابوت آئے گا کہ میر انیس کہتے 1900 ہے زخم تنے 4 پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ حمید ابن مسلم کہتے کہ حسین کے بدن میں اتنے تیر لگے تھے کہ کوئی جگہ سلامت نہ تھی، ایسا لگتا تھا زین کا بہت پرندہ ہے۔ اب جو حسین زمین پہ تشریف لائے، آواز دی اے اماں فاطمہ زہرا حسین زین سے زمین پر آ رہا ہے۔ ارے فاطمہ نے باہیں پھیلا دی، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ اب اسی حسین کے تابوت کی یادگار ہے، ماتم کر کے با حسینہ با مظلومہ با حسینہ
ہے تابوت غریب زہرا، جس کو 9 لاکھ لعینوں نے دغا سے مارا، پشت گردن سے جسے ہائے غضب قتل کیا، درمیان زین و زمیں کے رہا جس کا لاشا، 14 صدیوں سے جسے اہل عزا روتے ہیں، ایسے بے کس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا۔ اس کا تابوت ہے جس نے ہے بڑا غم دیکھا، اپنا گھر لٹتے ہوئے 10ویں محرم دیکھا، اپنے انصار رفیقوں کو لبے دم دیکھا، اکبر و قاسم و عباس کا ماتم دیکھا، صبح سے شام ڈلا لاشوں پہ لاشیں لایا، اس کے ایک لاش کوئی بھی نہ اٹھانے آیا۔ آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا۔ ہائے جب بھی تابوت یہ اٹھتا ہے کہیں واہ ویلا، شام سے اس کی بہن آتی ہے کرنے گریا، ساتھ ایک بچی بھی آتی ہے سنانے نوحہ، اپنے بابا کے عزاداروں کو دیتی ہے دعا، دوڑ کے بابا کے تابوت پہ گر جاتی ہے، ہائے تابوت سے رونے کی صدا آتی ہے۔ آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا۔ اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، ایھا البدر تمامی تھا یہی نور نظر، بیاہ کے دن تھے بہت خوش تھی بہن اور مادر، ہائے افسوس سینہ کاٹ گئی اس کا جگر، اس کی مجبور ضعیفی کو سہارا دینے آج آیا ہے یہ تابوت کو کاندھا دینے۔ آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا۔ جس کا تابوت ہے ایک بھائی تھا اس کا صفدر، لوگ کہتے تھے اسے کرب و بلا کا حیدر، ہو کے بے دست گرا جب وہ زمین کے اوپر، بس اسی دن سے نہ سیدھی ہوئی بے کاس کی کمر، جب جہاں بھی کہیں تابوت برآمد یہ ہوا، ارے بڑھ کے کرتا ہے علمدار کا پرچم سایہ۔ آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے تابوت حسین غری، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا۔ زیر تابوت جو ننا سا یہ گہوارہ ہے، اس سے ظاہر ہے کہ بابا کو بہت پیارا ہے، کرتا اس بچے کا بھی خون میں ترسارا ہے، اس کے ہاتھوں پہ لعینوں نے اسے مارا ہے، ساتھ تابوت کے شامل ہے عزاداروں میں، سب سے کم سن یہ عزادار ہے غمخواروں میں۔ آ رہا ہے تابوت حسین غری، آ رہا ہے
عصر کا وقت تھا، غش کھا کے جو گھوڑے سے گرا، اس نہتے پہ ہزاروں کا جو لشکر ٹوٹا، ہو کے بے ہوش یہ پھر زین سے گھوڑے کی گرا، درمیان زین و زمیں ہائے بدن تھا اس کا، تھی بہن سامنے جب سینے پہ جلاد چڑھا، ارے ماں کے زانو پہ تھا جب ہائے گلا اس کا کٹا رہا ہے، تابوت حسین غریب آ رہا ہے، تابوت حسین غریب آ رہا ہے، تابوت حسین غریب، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا۔ شور ماتم میں یہ کون آیا بسد آہو بکا، کہ لوگ چلانے لگے یا علی حیدر مولا، ساتھ ایک بی بی ہے اوڑے ہوئے کالا برقع، کہتی ہے ماں ہوں تیری پہلو شکستہ زہرا، کیا ادب سرورو ریحان نظر آتا ہے، ماں بدر کے لیے تابوت جھکا جاتا ہے، آ رہا ہے تابوت حسین غریب۔